اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرماتے ہیں جناب قبلہ نہایت ہی محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید نجم حسن نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم، کوئی شکر گزار ہیں قبلہ۔ پروگرام کا ڈیوریشن کیونکہ بہت لمٹ ہوتا ہے قبلہ، اس لیے بغیر وقت کی ضیاع کیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نشت ثانیہ کی تحریک کے نتیجے میں جو دین ستیزی یعنی دین کے خلاف جس تحریک نے جنم لیا، اس کا پس منظر بیان فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا جوڑنا چاہوں گا اپنی گزشتہ گفتگو کو۔ جی، ایک تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا ہے اور انسانی سوسائٹی کی جو مختلف شکلیں تاریخ میں رہی ہیں، وہ ظاہر ہے جیسے جیسے انسان کی آبادی زمین پہ بڑھی ہے جی جی، تو سماج کی تشکیل کے حوالے سے بہت سارے ادوار جو ہیں وہ گزرے ہیں۔ جب سماج کی تشکیل کا معاملہ آتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ اب انسانوں کے اجتماعی معاملات کی بحث آتی ہے کہ انسانوں کو کس انداز سے ان اجتماعی معاملات کو ٹیکل کرنا ہے۔ جی، ظاہر ہے کہ اہل دین جو ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کائنات کا جو بنانے والا ہے اس نے ایک خاص مقصد کے لیے انسان کو یہاں پہ خلق فرمایا ہے، جی اور بنیادی طور پہ وہ چونکہ خالق ہے جی جی، اور اپنی اس پروڈکٹ کو، اپنی اس کریشن کو بہتر جانتا ہے، بے شک، لہٰذا جس مقصد کے لیے اس نے بنایا ہے اور جتنے عرصے کے لیے اس نے انسان کو یہاں پہ قیام کے لیے اس کے لیے بساط پہن کی ہے، اس کے لیے یہ جو سارے حالات بنائے ہیں، تو اس نے کیا دیا ہے انسان کو کیسے جینا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی انفرادی زندگی کیا کن اصولوں پہ ہونی چاہیے، اس کا اپنے سماجی اور جو اپنے سوشل معاملات ہیں ان امور کو کیسے وہ ٹیکل کرے، اور کس طرح انسانوں کے ساتھ جو رابطے ہیں ان رابطوں کو کس انداز سے، وہ چاہے رابطے سیاسی نوعیت کے ہوں، چاہے وہ ثقافتی نوعیت کے ہوں، چاہے وہ سیاسی نوعیت کے ہوں، یا چاہے جو بھی اس کے اینگلز ہیں، تو ان رابطوں کو کن اصولوں پہ جو ہے وہ واضح کرنا چاہیے۔ جی، تو اب البتہ یہ ہے کہ معمولاً دانش مندوں نے 3 ادوار تقسیم کیے ہیں۔ ایک وہ پتھر کا زمانہ ہے جب جی، انسان کے پاس کوئی زیادہ وہ نہیں تھے وسائل اور وہ ایک بڑی سادہ زندگی تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ زمانہ جو ہے وہ تقریباً یوں کہہ لیں کہ قرون وسطیٰ کے زمانہ ہے کہ جس پہ دین کی حاکمیت کا ایک تصور جو ہے موجود ہے۔ پھر اس کے بعد نشأت ثانیہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر 14ویں صدی سے آنورڈ جو ہے یوں سمجھیں کہ جدید دور کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ اجمالی طور پہ ایک نقطہ۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو زمین پہ رہتے ہوئے کہ انسان ان معاملات میں ایک اچھی زندگی بسر کریں اور ایک ایسی سوسائٹی کا قیام جس میں ظلم نہ ہو، جس میں ستم نہ ہو، انسان کی ترقی کے تمام تر وسائل بھی موجود ہوں اور حالات بھی موجود ہوں، اور انسان جو ہے وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کو لے کے آگے بڑھے۔ جی، اس حوالے سے اب مدینہ فاضلہ کا ایک تصور جو ہے وہ آیا، جس کا خلاصہ میں عرض کروں گا۔ پچھلے پروگرام نے آپ نے جی میں صرف اس کو اشارتاً گزروں گا جی، کہ پہلی شخصیت جس نے اس پہ بات کی، دا ریپبلک کتاب ایک لکھی جناب افلاطون نے، اس کو ڈیٹیل تو ہم نے ڈسکس نہیں کیا، بہرحال اشارتاً کچھ باتیں تھیں۔ اس کے بعد اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا، اس میں تبدیلی پیدا کی۔ افلاطون کے شاگرد تھے ارسطو، خود افلاطون جو ہیں وہ جناب سقراط کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ مطلب دانشمندوں کا ایک سلسلہ ہے. البتہ محققین کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ انبیاء کی بیٹھکوں میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ تھے اور یہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بہرحال فہم دین کے حوالے سے جو ان کو سمجھ میں آئی ہے، اگرچہ اس میں کمیاں بھی موجود ہیں، بہرحال تنقیدی نگاہ سے دیکھا جائے تو نظریات میں بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو ارسطو تھے جنہوں نے پھر اس کے بعد سینٹ اگسٹائن ہیں جنہوں نے سٹی آف گاڈ کے نام سے کتاب لکھی اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھا. لیکن یورپ میں ہوا یہ کہ کلیسا کی آہستہ آہستہ گرفت اتنی طاقتور ہوئی اور صدیوں تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، یہاں تک کہ کلیسائی ظلم و استبداد اور خیانت اور یوں سمجھیں کہ اس جور کے خلاف جو ہے پورے یورپ میں ایک تحریک نے جنم لیا اور نتیجتاً رومن امپائر کا زوال شروع ہوا. یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 5ویں صدی سے یہ سلسلہ شروع ہوتے ہوتے جو ہے آنورڈ 14ویں صدی تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ کلیسا جو ہے وہ اس کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے. اچھا، اب کلیسائی جو تحریک تھی اس پہ میں آتا ہوں تھوڑا سا. تو اس کے بعد وہ جو مدینہ فاضلہ کا اصل میں جو اصطلاح استعمال کی ہے جناب فارابی ہیں جو کہ جن کا سن وفات جو ہے 257 ہے یا 870 عیسوی میں انہوں نے رسالۃ فی آراء اہل المدینۃ الفاضلہ ایک کتاب لکھی اور یہ سلسلہ جو آگے بڑھا. اس کے بعد بہرحال ایک قابل توجہ ایک شخصیت ہیں ماوردی جو کہ جن کا سن وفات 450 ہجری ہے. شافعی مذہب تھا ان کا بنیادی طور پہ، بصرہ و بغداد کے حوزات میں پڑھے اور قاضی القضات کے عہدے پہ یہ بنی عباس کے زمانے میں یہ شخصیت ہے، بلکہ اقضى القضات یعنی آخری ڈگری قاضیوں کے بھی قاضی جو ہیں یہ اس عہدے پہ رہے اور احکام سلطانیہ کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی اور حکومت کی مشروعیت کے حوالے سے 3 بنیادی اصول جو ہیں وہ انہوں نے بیان کیے اور وہ انہوں نے خلافت مسلمانوں کی پہلی جو خلافتیں ہیں ان سے الہام لیتے ہوئے کہا کہ وہ حکومت جائز ہے کہ جو اہل حل و عقد امام کا انتخاب کریں. ٹھیک جی. یا دوسرا یہ ہے کہ پہلا امام بعد والے امام کا تعین کر دے، اور یا تیسرا یہ ہے کہ غلبہ حاصل ہو جائے. جی، غلبہ یا الیکشن ہو یا نہیں الیکشن کچھ بھی نہیں، اور کسی صورت میں بھی الیکشن بھی پہلی خلافت ہاں پہلی خلافت. اچھا، اس میں بھی بحثیں ہیں علمی اعتبار سے. اس میں ایک بڑی تنقید یہ ہے کہ اہل حل و عقد کون ہوں گے، ان کی تعداد کتنی ہوگی، ان کی شرائط کیا ہوں گی اور وہ کیا اس کے ساتھ جو ہے وہ چلیں گے. بہرحال یہ علیحدہ بحثیں ہیں. تو یہ جو نقطہ تھا نا تیسرا غلبے والا، تو بہرحال ابھی جو ہماری سمجھ کے مطابق جو آج خصوصاً دنیا میں اسلام کے نام پہ جو لوگ غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہر طرح کا ظلم روا رکھتے ہیں، یہ وہی اسی فکر کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کسی صورت میں غلبہ ہو جائے تو اس حکومت کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے. یہ وجہ ہے کہ وہ یزید جیسے حکمرانوں کی اطاعت کو بھی واجب سمجھتے ہیں. خوب، تو یہ ایک سلسلہ ہے. اب اس کے بعد پھر یہ بحثیں چلتے چلتے بہرحال آج کے جدید دور میں یہ بحث جو ہے وہ مدینہ فاضلہ کی جو آج اس نے نئی ایک شکل اختیار کی ہے اور دنیا کے مختلف دانشمند بہرحال اس پہ اپنی اپنی قلم فرسائی فرما رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ گلوبلائزیشن کا ایک نیا جو تصور آیا ہے جس میں گلوبلائزیشن کا جو بیسک جو تصور سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک ہی مطلب ہے کلچر ہو، ایک ہی اقتصادی نظام ہو، ایک ہی پولیٹیکل سسٹم ہو، اور ایک یہ تقریباً مشابہ ہے کمیونزم کے بنیادی تصور کے ساتھ. اینی ہو، اس پہ پھر بحثیں ہیں مختلف موجودہ اس دور کے محققین نے بہت کچھ باتیں لکھی ہیں انشاءاللہ اس کو بعد میں. تو اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ نشأت ثانیہ جو ہے
میں نے عرض کیا کہ یہ شروع ہوئی ہے تقریباً اس کو جو رومن امپائر کا زوال ہے وہ تو 5ویں صدی سے لے کر 14ویں صدی تک جو آپ اس کو کہہ سکتے گریجولی ہوا، اور وہ پھر اس میں جو ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، 14ویں صدی سے آنورڈ جو ہے یہ نشأت ثانیہ ہے، جس کو رینیسنس بھی کہتے ہیں، ری برتھ بھی کہتے ہیں، بہرحال یہ اصطلاحات جو ہے اس کے لیے بولی جاتی ہیں۔ تو اس سے پہلے جو رومن امپائر کا زوال ہے اور کلیسا کے استبداد کا خاتمہ ہے، یہاں پہ جو ایک بنیادی طور پہ جو ایک نظریہ اور ایک لوگوں کے ذہن میں کیا کہنا چاہیے، اینٹی کلیرکزم جو ہے، یعنی اصل میں وہ پادریوں کا استبداد تھا۔ اس استبداد سے نجات حاصل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پہ لوگ اصلاً دین ہی سے دور ہو گئے۔ اب دین مخالف نظریات نے جنم لیا، اور بنیادی طور پہ اس کے نتیجے میں جو رینیسنس کا زمانہ ہے، اس میں جتنے بھی نظریات آئے ہیں، اس میں اب خدا اور دین کو کہیں بھی ان نظریات میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایون ڈیموکریسی کے اندر بھی ایسا نہیں ہے۔ جو ڈیموکریسی کا جو اصل تصور بنایا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل انسان ہی ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی ازلی طاقت کے آپ قائل ہو جائیں۔ بہرحال یہ ایک تو یہاں پہ جو ایک میں اعتراض والی بات ہے اور جو سمجھنے والی بات ہے اور توجہ کرنے والا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تاریخ میں ستم ظریفی انسانوں کے ساتھ ہوئی ہے، مذاہب کے ساتھ ہوئی ہے، حتیٰ اسلام کے ساتھ بھی تقریباً جو ہے وہ جاری ہے، ابھی تک جاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہوا یہ کہ یہ جو اینٹی کلیرکزم جو ہے، کلیرکس یعنی وہی جو پادری ہیں، جو مطلب ہے روحانی تھے، جو اسکالرز تھے، جو مذہبی لیڈر تھے، ان کی کرپشن یا ان کی خطاؤں یا ان کی غلطیوں کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کے کریکٹر کو مورد نظر قرار دیتے، توجہ قرار دیتے کہ ان کا کریکٹر جو ہے وہ باعث بنا ہے اس سارے سسٹم کی نابودی کا، تو دیکھا جاتا ہے کہ آیا خود دین کے اندر کوئی اعتراض والی بات ہے؟ صحیح بات۔ تعلیمات کیا ہے؟ یعنی اصل ایجوکیشنز جو دین آیا ہے، بالآخر وہ دین انسانوں کی نجات کے لیے جو وہ آیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ جو سینٹ اگسٹائن نے جو تصور دیا تھا، اس کی شکل کو یوں چینج کرتے کرتے بالآخر کلیسا کی حاکمیت ہوئی، اور اس میں کرپشن کا سارا سلسلہ۔ اگسٹائن کا نقطہ نظر یہ نہیں تھا کہ آپ وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ خدا کے بغیر جو ہے وہ بات نہیں بنتی، یعنی اللہ کا بہرحال وجود جو ہے وہ ایک ایسی ازلی قوت کے وجود پہ جو ہے وہ یقین ضروری ہے، جس کی اطاعت اور جس کی کیا کہتے ہیں مدد کے بغیر انسان جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ بالآخر یہ کوئی ہے جس نے فضاؤں کو، جس نے موسموں کو، جس نے پانیوں کو، جس نے لوہے کو، جس نے ساری چیز کو بنایا ہے۔ بالآخر وہ شعوری قوت، اور وہ اس قوت کا جو اصل میں تعارف کروایا گیا ہے، وہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ پہلی بات جو اس قادر مطلق کی متعارف کروا گیا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ الرحمن الرحیم ہے وہ قادر ازلی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہے، وہ عالمین کا پالنے والا ہے، اور رحمان الرحیم ہے۔ یہاں پہ وہ ایسا قادر نہیں ہے کہ اپنی خالی قدرت اور اپنے غلبے ہی کو جو ہے وہ اس کے ذریعے ہر بات جو ہے وہ اس کائنات کے اندر جاری ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا قادر ہے جس کے ساتھ ساتھ وہ حکیم، رحیم اور کریم ہے۔ خوب، تو اصل بات یہ تھی کہ دیکھا جاتا کہ وہ دین جو انسان کی نجات کے لیے پیغام لے کر آیا ہے، اس پیغام میں کیا خوبیاں ہیں، یا بہرحال جو بھی آپ اس کا جائزہ لینا چاہیں۔ اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا متاسفانہ کہ مطلب پہلے مرحلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے جو متاسفانہ یہی وجہ ہے کہ
لاکھوں حدیثیں جو ہیں محدثین نے کہا کہ یہ جعلی ہیں، ٹھیک ہے جی، بالآخر کسی بنیاد پہ کہا. اچھا، اس میں جو بنی امیہ کا جو بنیادی ہدف یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو اتنا وہ کم رنگ اور سبک اور ڈیفیم کر دیا جائے تاکہ لوگ کہیں کہ اچھا یہ سادہ سا آدمی تھا، یہ کچھ چند ایک اچھی باتیں بھی لے کر آ گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ بنیادی طور پہ اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں کہ حکمرانوں کے طرز عمل سے نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ان مسلمانوں کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ یہ پھر دین کیسا ہوگا جیسے یہ لوگ ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ وہ اینٹی کلیرکزم کی بات کرتے، آپ دیکھتے کہ اصل دین کے پاس کیا ایجنڈا ہے. اصل یہی وجہ ہے کہ ہم الحمدللہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ یعنی یہ دونوں چیزیں اپنے ایک دوسرے وجود کے ساتھ اس طرح مربوط ہیں کہ اگر جدا کریں تو دین کی حقیقت باقی نہیں رہتی. وہ کیا ہے کہ اللہ نے جو ایجنڈا بھیجا ہے اس کے ساتھ ایک معصوم نمائندے کو بھی بھیجا ہے. یعنی جس طرح وہ ہدایت معصوم ہے اور اس میں باطل نہیں ہے، انویلڈیٹی نہیں ہے، بلکہ انسان کی فلاح اور اس کی سعادت کی تمام تر ڈائمنشنز کو اور اس کی جہاد کو مد نظر رکھا گیا ہے، ہر چیز موجود ہے، تو ہر طرح کا سسٹم موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اللہ نے غیر معصوم کو نہیں بھیجا بلکہ اس انسان کو بھیجا ہے جو انسان کی تمام تر ضروریات کو سمجھتا ہے، جیسا کہ اللہ نے اس کے وجود میں یہ علم ودیت فرمایا. ہادی بھی ایسا، ہاں، ہادی بھی معصوم ہو اور ہدایت بھی معصوم ہو. لہٰذا اب چلتے ہیں کہ جیسا کہ کہتے ہیں یہ ایک کلچرل موومنٹ تھی جو کہ 14ویں صدی سے لے کر 17ویں صدی تک یہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، اور اس کا آغاز جو ہے وہ اٹلی سے شروع ہوا اور یورپ پورے تک پھیل گیا. اچھا، اب یہاں پہ اس دوران ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر ایک صنعتی انقلاب کی باتیں ہیں، سیاسی میدان میں تبدیلیاں ہیں، اقتصادی حوالے سے اور علمی حوالے سے بہت بڑی یورپ کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے نتیجے میں ریولوشن کی حد تک جی ظاہر ہے کہ بہت بڑی تبدیلی ہے. لیکن یہ تبدیلی سے ساری تبدیلی کے نتیجے میں جو نئے نظریات پھر جنم لیتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں مذہب کا کوئی ذکر نہیں ہے. گویا بالفاظ دیگر اس کا اثر بہرحال پھر عالم اسلام پہ بھی ہوا. یہی وہ زمانہ ہے جہاں پہ عالم اسلام کے اندر بھی بہرحال مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ اس کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کریں گے. تو یہ وہ نشأت ثانیہ کے حوالے سے ایک یہ زمانہ ہے اور ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. کلیسا کی حاکمیت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس تبدیلیوں کے نتیجے میں بنیادی طور پہ دنیا کے اندر ایک جو صنعتی ترقی اور سیاسی ترقی اور اس نام پہ جو تحریکیں جنم لیتی ہیں اس کے نتیجے میں دین اور دینی قوتیں مغلوب ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ عالم اسلام کے اندر بھی یہ سلسلہ پیدا ہوتا ہے، اور یہاں تک لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو یورپ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یورپ نے جو یہ کیا ہے یہ صنعتی ترقی اور یہ فلاں، اور بلکہ پھر بعض لوگ یوں توجیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ حتیٰ لوگوں نے کہا کہ یہ جو سوشلزم کا نظریہ ہے یہ تو قرآن نے پہلے ہی بیان کیا ہے، یہ جو فلانی تھیوری ہے یہ تو قرآن پہلے ہی بیان کرتا ہے، حدیثوں میں پہلے سے بیان ہے. مغلوب اور مرعوب ہو گئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام کے اندر اپنے اندر اتنی مطلب آفاقیت اور اس کے ہرائزن اتنے وسیع ہیں، معنویت ہے، اور اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ تمام تر انسانوں کی ہر مشکل کا حل جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہے. اصل مسئلہ فہم دین کا ہے، اصل معاملہ دین کی انٹرپریٹیشن کا ہے، دین کی پرسیپشن کا ہے، دین کو کہ میننگز کو گریسپ کرنے کا ہے، جذب کرنے کا ہے، کہ ہم دین کی اصل حقیقت کو سمجھیں. اور ظاہر ہے کہ یہ دین کی اصل حقیقت ہے انہی وارثوں سے سمجھی جا سکتی ہے جو دین کی تمام تر حقیقت سے آگاہ ہیں. جی ماشاء اللہ. تھینک یو. قبلہ دوسرا سوال، جدید دور کے آغاز میں جن نظریات نے جنم لیا اس میں مدینہ فاضلہ کا کیا تصویر کشی کی گئی ہے، کیا تصور پیش کیا گیا؟
بات پھر وہیں پہ چلتی ہے بہرحال ظاہرہ کے متصل ہے. میں تھوڑا سا ایک بڑے ابتدائی سے اس ذکر کے ساتھ ہے کہ دیکھیں یہ جو رینیسنس کے نتیجے میں جو نظریات آئے، مثلا مارکسزم کی تھیوری تھی، سوشلزم کی کا نظریہ تھا، ہیومنزم کی بات کی گئی، لبرلزم کا ذکر ہوا، کیپٹلزم کا ذکر ہوا، سیکولرزم جیسے عنوان آئے سامنے، ڈیموکریسی جمہوریت کا ذکر کیا گیا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لبرل ڈیموکریسی کی بات کی گئی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کی گئیں. اور یہ سارے نظریات جو ہیں، ان نظریات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی دین اور خدا کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. حتیٰ یہاں تک کہ جمہوریت کے جو دعوے دار ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، بنیادی طور پہ بہرحال یہ میں زیادہ اس کی ٹیکنیکل بحثوں میں فی الحال ابھی جانا مقصود نہیں ہے، کہ مثلاً ہیگل بانی ہے اس کمیونزم کی تھیوری کا، اور جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے نقل کفر نباشد، کہتے ہیں کہ خدا اسی وقت اس کا وجود مانا جا سکتا ہے جب وہ زمانے میں داخل ہو جائے، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تاریخ کو ہم غیر تاریخی ایلیمنٹس کے ساتھ پہچاننے کی کوشش کریں. لہٰذا وہ ہسٹری ہے اور سارا ایک میٹیلسٹک ایک سسٹم ہے. اور اس کے بعد جو جمہوریت کی بات وہ کرتے ہیں، ان کی بھی بنیادی فلسفی یہی ہے کہ خود انسان ہی ہے جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اور اپنے لیے جو ہے وہ یہاں پہ جو کچھ بنانا چاہتا ہے وہ بنائے. سیلف ریلائنس اور سیلف کریشن کی جو بنیادی نقطہ ہے اس کو مورد توجہ قرار دیا گیا. اور اب یہاں پہ جو ہوا وہ یہی ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ سارے نظریات آتے آتے اور اب دین جو ہے وہ اٹھ گیا. دین جو ہے وہ بلکہ یہاں تک کہ سوشلزم کے نتیجے میں اس جو فلسفی کو لوگ پیش کر رہے تھے انہوں نے دین پہ جو تبصرے کیا، کہا کہ یہ افیون ہے اور دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین اور سیاست ایک دوسرے سے جدا ایک فلسفیز ہیں. دین کا تعلق چند ایک اخلاقی چیزوں سے کے ساتھ ہے. لہذا دین کا پولیٹکس سے، سماجیات سے، انسانوں کے اجتماعی معاملات سے، انسانوں کی یہ ساری چیزوں سے دین کا کوئی جو ہے وہ کوئی تعلق اور واسطہ جو ہے وہ نہیں ہے. اب ایک تو یہ ایک بنیادی اور اجمالی بات ہے جو میں نے عرض کی. تو دین بلکہ ہاں میں وہ نقل کفر نباشد والی بات ہے، بلکہ یہ بات بھی کی گئی، کسی نے کہا کہ خدا کو ہم نے دفن کر دیا ہے. تو مطلب ہے اب خدا جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ کارئی نہیں ہے، اس کا کوئی رول نہیں ہے، بس انسان ہے. تو اس کے بعد جو اصل مطمع نظر تھے ان ساری تھیوریز کا، ان ساری تھیولوجیز کا، یا جو بھی اس کو آپ کہہ لیں، مطمع نظر یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ آزاد ہو. ٹھیک ہے جی، اور آزادی کے ساتھ انسان جو چاہتا ہے وہ کرے، لیکن اس آزادی کو کوئی حد و حدود بھی نہیں ہے. انسان کو مطلب ہے جو وہ چاہتا ہے اس دنیا کے اندر کرنا چاہتا ہے وہ کرے. اور جو سارے کا سارا فلسفہ تھا وہ گرد اس کے گھومتا تھا کہ انسان جو ہے وہ جتنی لذت اٹھا سکتا ہے، جتنے اس زمین کے سورسز اور ریسورسز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جتنا انسان اپنے لیے ریلیکس اور انسان اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتا ہے اس زمین کے سورسز کو حاصل کرتے ہوئے، اس کو وہ میسر ہونا چاہیے. سارے سسٹم اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ میں تو یہ ایک کلی سا مفہوم ہے. نتیجتاً ہوا یہ کہ اب تصور یہ پیدا ہوا کہ دین کے پاس کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ جو انسانی سماج کے حوالے سے کوئی پروگرام رکھتا ہو. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے ہوا. اب ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ اس اعتبار سے لیتے ہیں
کہ کیا جو ابھی خواب دیکھا ہے انسان نے، اور کم از کم تمام تر ادیان ابراہیمی اور وہ ادیان جو اپنے آپ کو آسمانی دین کہتے ہیں، تین تو بڑے دین ہیں، اسلام ہے، مسیحیت ہے، یہودیت ہے، اس کے علاوہ مثلا ہندوازم ہے، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں، زرتشتی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا دین آسمانی ہے، علاوہ ازیں جتنی بھی تھیوریز ہیں، یا بدھ مت ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو قائل ہیں کہ ان کا ایک عالم بالا کے ساتھ ایک رابطہ اور ایک سلسلہ ہے۔ تو یہ تقریباً جتنی وہ ادیان جو کہ اپنے آپ کو آسمانی ادیان یا کہتے ہیں یا بہرحال موجود ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بالآخر یہ سارا جو اس وقت پکچر ہے یہ ساری کی ساری بدل جائے گی، اور انسان جو ہے شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پانی پئیں گے۔ البتہ کون آئے گا، یہ سیویئر کون ہے، یہ مختلف جو ہے وہ تھیوریز ہیں۔ ادیان ابراہیمی میں جو ہے ظاہر ہے کہ مسلمان قائل ہیں کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، مسیحی قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور یہودیت کے حوالے سے یہود کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مسیحا آئے گا جو کہ اس حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا، اور باقی ڈیٹیلز وہ علیحدہ ہیں۔ تو اسی طرح زرتشتی بھی قائل ہیں، اسی طرح ہندوؤں کے ہاں بھی ایک نقطہ نظر موجود ہے۔ تو یہ موجود ہے کہ ایک شخصیت بالآخر آئے گی جو کہ آ کے دنیا کے اندر یہ تمام تر جو ظلم و ستم ہے وہ اس کا خاتمہ ہوگا، اور خاتمے کے بعد یعنی ایک یہ زمین واقعاً ایک جو ہے کہ نورانی شکل جو ہے وہ اختیار کرے گی، اور انسان جو ہے وہ تمام تر مشکلات کا حل اس کے پاس آ جائے گا۔ اس میں جو خوبصورت بات ہے بالآخر کسی ایک شخصیت کے قائل ہیں، کسی ایک، اور اس کے اندر جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ تقریباً ملتی جلتی خوبیاں ہیں کہ کوئی ایک انسان ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایک ایسا انسان ہونا چاہیے جو انسانوں کی تمام تر مشکلات کا مداوع کر سکتا ہو، جی ایک۔ اور دوسرا جن خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایسا انسان ہے جس کا عالم بالا سے تعلق ہو، ورنہ وہ انسان اتنی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ تو یہاں پہ یعنی یہ دو مین خصوصیات، ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اعلیٰ انسانی خصوصیات ہوں، اور ساتھ ساتھ وہ انسان کے لیے وہ اتنا جامع اور ہماگیر پروگرام رکھتا ہو جس کے نتیجے میں انسان دنیا کے اندر نہ ظلم دیکھے نہ ستم ہو، اور ہر زندگی کے پہلو کے اوپر جو ہے وہ انسان کو مطلب ایک خوبصورت نظام جو ہے وہ آ جائے۔ تو نتیجتاً ایک ایسی چینج آئے گی جو پولیٹیکلی ایک بہت بڑی چینج ہوگی، اکانومیکلی ایک بہت بڑی چینج ہوگی، سویلائزیشن میں ایک بہت بڑی چینج آئے گی، یہاں تک کہ علم اتنی ترقی کرے گا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ علم جو ہے اس علم کو لوگ کہیں گے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ علم شرمندہ اور شرمسار ہوگا اس علم کے مقابلے میں جو علم اس ہستی کے آنے کے بعد جو ہے وہ دنیا اس کا مظاہرہ جو ہے وہ دیکھے گی۔ تو یہاں پہ ایک کمپیریٹو اسٹڈی کی ضرورت ہے، اس کا انشاءاللہ ہم آئندہ نشستوں میں جائزہ لیں گے کہ ایک کمپیریٹو اسٹڈی کی ضرورت ہے کہ یہ جو جتنی تھیوریز آئی تھیں ان میں کیا فلاز ہیں، ان میں کیا کمیاں ہیں، ان کے اندر کیا خرابیاں ہیں جن کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ اس مدینہ فاضلہ ایتھوپیا اس کو کہیں، ایٹوپیا اس کو کہیں، یا جو مختلف اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں، یہ اس کے نتیجے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرماتے ہیں جناب قبلہ نہایت ہی محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید نجم حسن نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم، کوئی شکر گزار ہیں قبلہ۔ پروگرام کا ڈیوریشن کیونکہ بہت لمٹ ہوتا ہے قبلہ، اس لیے بغیر وقت کی ضیاع کیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نشت ثانیہ کی تحریک کے نتیجے میں جو دین ستیزی یعنی
دین کے خلاف جس تحریک نے جنم لیا اس کا پس منظر بیان فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا جوڑنا چاہوں گا اپنی گزشتہ گفتگو کو۔ جی ایک تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا ہے اور انسانی سوسائٹی کی جو مختلف شکلیں تاریخ میں رہی ہیں، وہ ظاہر ہے جیسے جیسے انسان کی آبادی زمین پہ بڑھی ہے جی جی تو سماج کی تشکیل کے حوالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرماتے ہیں جناب قبلہ نہایت ہی محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید نجم حسن نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم، کوئی شکر گزار ہیں قبلہ۔ پروگرام کا ڈیوریشن کیونکہ بہت لمٹ ہوتا ہے قبلہ، اس لیے بغیر وقت کی ضیاع کیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نشت ثانیہ کی تحریک کے نتیجے میں جو دین ستیزی یعنی دین کے خلاف جس تحریک نے جنم لیا اس کا پس منظر بیان فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا جوڑنا چاہوں گا اپنی گزشتہ گفتگو کو۔ جی ایک تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا ہے اور انسانی سوسائٹی کی جو مختلف شکلیں تاریخ میں رہی ہیں، وہ ظاہر ہے جیسے جیسے انسان کی آبادی زمین پہ بڑھی ہے جی جی تو سماج کی تشکیل کے حوالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرماتے ہیں جناب قبلہ نہایت ہی محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید نجم حسن نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم، کوئی شکر گزار ہیں قبلہ۔ پروگرام کا ڈیوریشن کیونکہ بہت لمٹ ہوتا ہے قبلہ، اس لیے بغیر وقت کی ضیاع کیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نشت ثانیہ کی تحریک کے نتیجے میں جو دین ستیزی یعنی دین کے خلاف جس تحریک نے جنم لیا اس کا پس منظر بیان فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا جوڑنا چاہوں گا اپنی گزشتہ گفتگو کو۔ جی ایک تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا ہے اور انسانی سوسائٹی کی جو مختلف شکلیں تاریخ میں رہی ہیں، وہ ظاہر ہے جیسے جیسے انسان کی آبادی زمین پہ بڑھی ہے جی جی تو سماج کی تشکیل کے حوالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرماتے ہیں جناب قبلہ نہایت ہی محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید نجم حسن نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم، کوئی شکر گزار ہیں قبلہ۔ پروگرام کا ڈیوریشن کیونکہ بہت لمٹ ہوتا ہے قبلہ، اس لیے بغیر وقت کی ضیاع کیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نشت ثانیہ کی تحریک کے نتیجے میں جو دین ستیزی یعنی دین کے خلاف جس تحریک نے جنم لیا اس کا پس منظر بیان فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا جوڑنا چاہوں گا اپنی گزشتہ گفتگو کو۔ جی ایک تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا ہے اور انسانی سوسائٹی کی جو مختلف شکلیں تاریخ میں رہی ہیں، وہ ظاہر ہے جیسے جیسے انسان کی آبادی زمین پہ بڑھی ہے جی جی تو سماج کی تشکیل کے حوالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم
من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرماتے ہیں جناب قبلہ نہایت ہی محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید نجم حسن نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم، کوئی شکر گزار ہیں قبلہ۔ پروگرام کا ڈیوریشن کیونکہ بہت لمٹ ہوتا ہے قبلہ، اس لیے بغیر وقت کی ضیاع کیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نشت ثانیہ کی تحریک کے نتیجے میں جو دین ستیزی یعنی دین کے خلاف جس تحریک نے جنم لیا، اس کا پس منظر بیان فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا جوڑنا چاہوں گا اپنی گزشتہ گفتگو کو۔ جی ایک تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا ہے اور انسانی سوسائٹی کی جو مختلف شکلیں تاریخ میں رہی ہیں، وہ ظاہر ہے جیسے جیسے انسان کی آبادی زمین پہ بڑھی ہے جی جی تو سماج کی تشکیل کے حوالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرماتے ہیں جناب قبلہ نہایت ہی محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید نجم حسن نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم، کوئی شکر گزار ہیں قبلہ۔ پروگرام کا ڈیوریشن کیونکہ بہت لمٹ ہوتا ہے قبلہ، اس لیے بغیر وقت کی ضیاع کیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نشت ثانیہ کی تحریک کے نتیجے میں جو دین ستیزی یعنی دین کے خلاف جس تحریک نے جنم لیا، اس کا پس منظر بیان فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا جوڑنا چاہوں گا اپنی گزشتہ گفتگو کو۔ جی ایک تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا ہے اور انسانی سوسائٹی کی جو مختلف شکلیں تاریخ میں رہی ہیں، وہ ظاہر ہے جیسے جیسے انسان کی آبادی زمین پہ بڑھی ہے جی جی تو سماج کی تشکیل کے حوالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرماتے ہیں جناب قبلہ نہایت ہی محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید نجم حسن نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم، کوئی شکر گزار ہیں قبلہ۔ پروگرام کا ڈیوریشن کیونکہ بہت لمٹ ہوتا ہے قبلہ، اس لیے بغیر وقت کی ضیاع کیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نشت ثانیہ کی تحریک کے نتیجے میں جو دین ستیزی یعنی دین کے خلاف جس تحریک نے جنم لیا، اس کا پس منظر بیان فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا جوڑنا چاہوں گا اپنی گزشتہ گفتگو کو۔ جی ایک تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا ہے اور انسانی سوسائٹی کی جو مختلف شکلیں تاریخ میں رہی ہیں، وہ ظاہر ہے جیسے جیسے انسان کی آبادی زمین پہ بڑھی ہے جی جی تو سماج کی تشکیل کے حوالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرماتے ہیں جناب قبلہ نہایت ہی محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید نجم حسن نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم، کوئی شکر گزار ہیں قبلہ۔ پروگرام کا ڈیوریشن کیونکہ بہت لمٹ ہوتا ہے قبلہ، اس لیے بغیر وقت کی ضیاع کیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نشت ثانیہ کی تحریک کے نتیجے میں جو دین ستیزی یعنی دین کے خلاف جس تحریک نے جنم لیا، اس کا پس منظر بیان فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا جوڑنا چاہوں گا اپنی گزشتہ گفتگو کو۔ جی
ایک تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا ہے اور انسانی سوسائٹی کی جو مختلف شکلیں تاریخ میں رہی ہیں، وہ ظاہر ہے جیسے جیسے انسان کی آبادی زمین پہ بڑھی ہے جی تو سماج کی تشکیل کے حوالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرماتے ہیں جناب قبلہ نہایت ہی محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید نجم حسن نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم، کوئی شکر گزار ہیں قبلہ۔ پروگرام کا ڈیوریشن کیونکہ بہت لمٹ ہوتا ہے قبلہ، اس لیے بغیر وقت کی ضیاع کیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نشت ثانیہ کی تحریک کے نتیجے میں جو دین ستیزی یعنی دین کے خلاف جس تحریک نے جنم لیا، اس کا پس منظر بیان فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا جوڑنا چاہوں گا اپنی گزشتہ گفتگو کو۔ جی ایک تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا ہے اور انسانی سوسائٹی کی جو مختلف شکلیں تاریخ میں رہی ہیں، وہ ظاہر ہے جیسے جیسے انسان کی آبادی زمین پہ بڑھی ہے جی تو سماج کی تشکیل کے حوالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرماتے ہیں جناب قبلہ نہایت ہی محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید نجم حسن نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم، کوئی شکر گزار ہیں قبلہ۔ پروگرام کا ڈیوریشن کیونکہ بہت لمٹ ہوتا ہے قبلہ، اس لیے بغیر وقت کی ضیاع کیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نشت ثانیہ کی تحریک کے نتیجے میں جو دین ستیزی یعنی دین کے خلاف جس تحریک نے جنم لیا، اس کا پس منظر بیان فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا جوڑنا چاہوں گا اپنی گزشتہ گفتگو کو۔ جی ایک تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا ہے اور انسانی سوسائٹی کی جو مختلف شکلیں تاریخ میں رہی ہیں، وہ ظاہر ہے جیسے جیسے انسان کی آبادی زمین پہ بڑھی ہے جی تو سماج کی تشکیل کے حوالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرماتے ہیں جناب قبلہ نہایت ہی محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید نجم حسن نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم، کوئی شکر گزار ہیں قبلہ۔ پروگرام کا ڈیوریشن کیونکہ بہت لمٹ ہوتا ہے قبلہ، اس لیے بغیر وقت کی ضیاع کیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نشت ثانیہ کی تحریک کے نتیجے میں جو دین ستیزی یعنی دین کے خلاف جس تحریک نے جنم لیا، اس کا پس منظر بیان فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا جوڑنا چاہوں گا اپنی گزشتہ گفتگو کو۔ جی ایک تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا ہے اور انسانی سوسائٹی کی جو مختلف شکلیں تاریخ میں رہی ہیں، وہ ظاہر ہے جیسے جیسے انسان کی آبادی زمین پہ بڑھی ہے جی تو سماج کی تشکیل کے حوالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرماتے ہیں جناب قبلہ نہایت ہی محترم حجت الاسلام والمسلمین
جناب مولانا سید نجم حسن نقوی صاحب قبلہ السلام علیکم کوئی شکر گزار ہیں قبلہ. پروگرام کا ڈیوریشن کیونکہ بہت لمٹ ہوتا ہے قبلہ، اس لیے بغیر وقت کی ضیاع کیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نشت ثانیہ کی تحریک کے نتیجے میں جو دین ستیزی یعنی دین کے خلاف جس تحریک نے جنم لیا اس کا پس منظر بیان فرمائیں. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا سا جوڑنا چاہوں گا اپنی گزشتہ گفتگو کو. جی. ایک تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا ہے اور انسانی سوسائٹی کی جو مختلف شکلیں تاریخ میں رہی ہیں، وہ ظاہر ہے جیسے جیسے انسان کی آبادی زمین پہ بڑھی ہے جی جی تو سماج کی تشکیل کے حوالے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم. آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرماتے ہیں جناب قبلہ نہایت ہی محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید نجم حسن نقوی صاحب قبلہ السلام علیکم کوئی شکر گزار ہیں قبلہ. پروگرام کا ڈیوریشن کیونکہ بہت لمٹ ہوتا ہے قبلہ، اس لیے بغیر وقت کی ضیاع کیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نشت ثانیہ کی تحریک کے نتیجے میں جو دین ستیزی یعنی دین کے خلاف جس تحریک نے جنم لیا اس کا پس منظر بیان فرمائیں. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا سا جوڑنا چاہوں گا اپنی گزشتہ گفتگو کو. جی. ایک تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا ہے اور انسانی سوسائٹی کی جو مختلف شکلیں تاریخ میں رہی ہیں، وہ ظاہر ہے جیسے جیسے انسان کی آبادی زمین پہ بڑھی ہے جی جی تو سماج کی تشکیل کے حوالے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم. آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرماتے ہیں جناب قبلہ نہایت ہی محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید نجم حسن نقوی صاحب قبلہ السلام علیکم کوئی شکر گزار ہیں قبلہ. پروگرام کا ڈیوریشن کیونکہ بہت لمٹ ہوتا ہے قبلہ، اس لیے بغیر وقت کی ضیاع کیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نشت ثانیہ کی تحریک کے نتیجے میں جو دین ستیزی یعنی دین کے خلاف جس تحریک نے جنم لیا اس کا پس منظر بیان فرمائیں. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا سا جوڑنا چاہوں گا اپنی گزشتہ گفتگو کو. جی. ایک تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا ہے اور انسانی سوسائٹی کی جو مختلف شکلیں تاریخ میں رہی ہیں، وہ ظاہر ہے جیسے جیسے انسان کی آبادی زمین پہ بڑھی ہے جی جی تو سماج کی تشکیل کے حوالے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم. آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرماتے ہیں جناب قبلہ نہایت ہی محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید نجم حسن نقوی صاحب قبلہ السلام علیکم کوئی شکر گزار ہیں قبلہ. پروگرام کا ڈیوریشن کیونکہ بہت لمٹ ہوتا ہے قبلہ، اس لیے بغیر وقت کی ضیاع کیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نشت ثانیہ کی تحریک کے نتیجے میں جو دین ستیزی یعنی دین کے خلاف جس تحریک نے جنم لیا اس کا پس منظر بیان فرمائیں. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا سا جوڑنا چاہوں گا اپنی گزشتہ گفتگو کو. جی. ایک تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا ہے اور انسانی سوسائٹی کی جو مختلف شکلیں تاریخ میں رہی ہیں،
ظاہر ہے جیسے جیسے انسان کی آبادی زمین پہ بڑھی ہے جی جی. تو سماج کی تشکیل کے حوالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم. آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرماتے ہیں جناب قبلہ نہایت ہی محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید نجم حسن نقوی صاحب. قبلہ السلام علیکم. کوئی شکر گزار ہیں قبلہ. پروگرام کا ڈیوریشن